بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام اور شیطانی نظام میں یہ فرق ہے کہ اسلامی نظام کائنات کے مالک، ہمارے کریٹر، اوپر والے نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور امتحان کی نقطۂ نظر سے یہاں دنیا میں جو کچھ انسان کی ضروریات ہو سکتی تھیں اللہ نے وہ پیدا کیں، اور ایک نظام کا پابند کیا انسانوں کو کہ تم اگرچہ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن مجھے مانو، اور میری نشانیاں ہیں، یہ میری نشانیوں کے ساتھ مجھے پہچانو، اور تمہیں میں نے اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے کہ تم مجھے پہچان سکتے ہو کہ یہ دنیا کا نظام خود نہیں چل رہا ہے، نہ یہ خود بن سکتا ہے اور نہ یہ خود چل سکتا ہے۔ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے، اور چلانے والا بھی پھر صرف ایک ہے، کیونکہ اگر دو ہوتے تو اس نظام میں کہیں نہ کہیں رکھنا ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی ہو جاتی۔ سورج اور چاند کے نظام کے اندر یعنی یہ ہم آہنگی نہ رہتی، ستاروں کا نام بگڑ جاتا، نظام بگڑ جاتا، بارشوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، اور اس نظام کا ایک ہی طرح سے چلنا یہ اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا بنانے اور چلانے والا ہے بلکہ وہ اکیلا ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ اس کی طرف سے جو رہنمائی آئی ہے انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے لیے امتحانی نقطہ نظر سے، وہ آسمانی کتابیں، اور انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا چھانٹا اور ان کو اپنی رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے جو ہے نا وہ پسند کیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی۔ یہ نظام خالص اللہ کا ہے، اور یہ قانون اللہ کا ہے، اور سب بندوں کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے، کوئی ایک بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کسی کی رشتہ داری، دوستی، کسی کا حسب نسب، مال اور پریشر اس نظام کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی اس نظام کے علاوہ جتنے نظام ہیں وہ خالص شیطانی نظام ہے، چاہے جس انداز سے وہ سامنے آئے ہیں، روح بدل کر سامنے آئے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقت والا ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق قوانین بدلی کرتے ہیں۔ قوانین کے مطابق چلنے کی بجائے قانون کو اپنی مرضی اور مفاد کی خاطر تبدیل کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے اس نظام کے اندر، خاص کر جمہوریت کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر آپ دیکھیں تو ان کا سارا رونا اسی بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالو، ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپاؤ اور اپنی پارٹی کو آگے کرو، پھر اس کے مطابق قوانین کو تبدیل کرو اور جان چھڑاؤ، اور اس طرح یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ یہ ظاہر پتہ شیطانی نظام ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں یہ NRO کا ایک سسٹم، پھر یہ بڑے جتنے لیڈر ہیں ان کی کرپشن کس طریقے سے سامنے آتی ہے، پھر یہ پکڑے جاتے ہیں، پھر یہ قوانین کا سہارا لیتے ہیں، پھر یہ وکیلوں کو خریدتے ہیں، اب تو انہوں نے ججوں کو خریدنا شروع کر دیا ہے، اور جج بھی اس دنیاوی قانون کی وجہ سے انسانوں سے ڈر جاتے ہیں، انسانوں کو خوشامد کرتے ہیں، پھر لالچ بھی آ جاتا ہے ان کے اندر، لاکھوں کروڑوں کی گیم ہوتی ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا معاملہ اس میں کر دیا جائے تو آخر کیا ہے، میں نے چلے جانا ہے۔ اور ابھی دیکھیے آخر میں آ کے ایک جو چیز سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیے تحریک انصاف کے نام سے جو یہ جماعت سامنے آئی، اور انہوں نے بنیاد اسی کے اوپر رکھی کہ قانون ایک ہونا چاہیے جی، اور بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے اور، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے اپنا محور بنایا اور نام لے کر کہ دیکھیے فلاں کے لیے یہ قانون کیوں نہیں ہے، مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے یہ قانون ہے۔ لیکن جب باری اپنی آئی، اللہ تعالیٰ پھر آزماتا بھی ہے، ایسا نہیں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب آپ کی اپنی باری ہے جی، کہ اب آپ کا یہ جو 300 ایکڑ یا پتہ نہیں کنال کے اندر وہ آپ کا بنی گالہ میں گھر ہے، آخر اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کو ریگولرائز کرانے کے لیے آپ نے کون سے طریقے اختیار کیے ہیں؟ اور آپ کے اگر یہ ریگولرائز ہو سکتے ہیں تو غریبوں کے گھر جو ہیں وہ کیوں نہیں ریگولرائز ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں آگے یہ پھنس گئے ہیں، اور بڑے جج ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور دوسرے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب جو نئے جج صاحب ہیں گلزار بٹ صاحب، وہ سو موٹو ایکشن لیں جی۔ وہ کیسے ایکشن لیں؟ ان کے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے،
اور میں تو ان کو پرسنلی جانتا ہوں. ایک قسم کا ہمارا کیس جب ان کے ساتھ لگا تھا، ایک جھوٹا کیس ان مولویوں نے بنا کے ان کی عدالت میں پیش کر دیا، تو ان کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. جس جج کو، جس ملک کے جج کو اتنی بات نہ معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے یا ابھی تک زندہ ہیں. کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگوں نے ہمارے اوپر کیس یہی بنایا تھا کہ یہ جو ہے ارشد کربلائی اور اس کے جو دوسرے بھائی ہیں اور وہ ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں اور مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں. تو اس کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی تھی اس میں بھی یہی لکھا انہوں نے بریکٹ کے اندر کہ نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ وفات پا گئے ہیں. تو اس بات کے اوپر انہوں نے ہماری وہ جو تھی ضمانت وہ کینسل کر دی، اور پھر 3 مہینے اڈیالہ جیل میں ہمیں رہنا پڑا گلزار بٹ صاحب کی طرف سے. تو اب یہ بڑھتے بڑھتے وہ سپریم جج بن گئے ہیں، تو یہ کس طریقے سے انصاف کر سکیں گے؟ ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ جرت ہی نہیں ہے. اور اسی طرح عمران خان صاحب اپنے اوپر جب معاملہ آتا ہے تو اب یہ بالکل وہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، نواز شریف کر رہے ہیں یا زرداری کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ اصل میں اس شیطانی نظام کے اندر آپ یہی کچھ کریں گے، اور عوام کو زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. عوام کے اوپر یہ لوگ اللہ کا عذاب ہیں. زرداری صاحب نے خود کہا تھا، جب کچھ لوگوں نے اس وقت کہا نا کہ زرداری صاحب اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا میں خود تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہوں. تو بالکل اسی طریقے سے اب عمران خان صاحب اللہ کا عذاب بن کر آئے ہیں لوگوں کے اوپر. مہنگائی اور یہ ساری چیزیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ڈیموکریسی کی وجہ سے، یہ شیطانی سسٹم کی وجہ سے ہے. اور اسی وجہ سے پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے باوجود وہ جا کے مزار کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا، وہ تو کلمہ پڑھ لیا، شرک کیسے کرے گا؟ یہ تو وہ محبت ہے، وہ عقیدت ہے جس کی وجہ سے میں نے چوکھٹ کو جا کر بوسہ دیا ہے، اور بوسہ دیا ہے، شیطان نے آپ کا سر نیچے کر دیا، اور اسی کو شرک کہتے ہیں. اپنا مانیں آپ، چونکہ اور بے شمار باتیں نہیں مانتے ہیں، آپ کا اپنا مزاج ہے، تو آپ کے نہ ماننے سے حقیقت کا تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. ایک قاتل ہو، بالکل رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور جج اس کو سزائے موت دے اور آگے سے کہ میں نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں، تو اس کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کائنات کے مالک نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ تم میرے علاوہ جب کسی اور کے سامنے جھکو گے، رکوع کرو گے، سجدے کرو گے، مدد مانگو گے، اس کی نظر و نیاز کرو گے، تو اس کے بعد تم بالکل اللہ کے انکاری ہو اور کلمے کے انکاری ہو، اور اس کو اگر دفاع کرتے ہو تو پھر بغاوت کا عالم گویا بلند کر رہے ہو. باقی ان کی بغاوت، ان کی جنگ اللہ اور اللہ کے رسول سے تو بالکل جاری ہی حالت جنگ میں ہے. سود کا نظام اس کو تو مانتے بھی ہو، باقی شرک کو تو چلو مانتے نہیں ہو، سود کے نظام کو تو مانتے بھی ہو. یہ سودی کاروبار جو ہے یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو یاد رکھیے اس سود سے بھی بڑا یہ جرم ہے. یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث المدد. 11ویں شریف ہو رہی ہے جی، بر امام کے بکرے چڑھائے جا رہے ہیں جی، چھترے چڑھائے جا رہی ہیں جی، تعویذ گنڈا، امام زامن، تعزیہ، واسطے، وسیلے، رکوع، سجدے، پیروں کی پنڈلیاں دبانا، اور پھر ان صوفیوں کے جن کے عقائد مشرکانہ تھے، ان کی یہ بڑے اللہ والے تھے جی، پتہ نہیں کون سے اللہ والے تھے. اللہ والے تو سادہ سی بات قرآن میں اندر آئی ہے سورہ یونس کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سنو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانیں اور پھر اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں. تو پہلی بات اللہ کو مانو. تو جھکا جب غیر کے آگے، تن تیرا نہ من. جب تو اللہ کے علاوہ کسی قبر کے سامنے جھک گیا ہے، کسی مزار کے سامنے جھک گیا ہے، مورتی کے سامنے جھک گیا ہے، تمہاری انسانیت ختم ہو گئی ہے. ختم، تم نے انسانیت کو تذلیل کر دیا. اپنے اس عزت دار سر کو جب کسی اور کے چوکھٹ پر جا کے ٹیک دیا ہے یا اس کو ثابت کیا ہے. ان سے بڑے یہ ذمہ دار ہیں جو علماء ہیں، جو اس کو ثابت کرتے ہیں کہ ہاں سجدہ تعظیمی بھی ہوتا ہے جی، تعظیمی، وہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے اور تعظیم ہی کے لیے ہوتا ہے. اتنی سادہ سی بات اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر شیطانی نظاموں کے اندر جکڑے رہو. کوئی کیپٹلزم کی وکالت کر رہا ہے، کوئی سوشلزم کی وکالت کر رہا ہے، کوئی یہودیت کا وکیل بنا ہوا ہے، کوئی عیسانیت کا، کوئی بریلویت کا، کوئی دیوبندیت کا، اہل حدیثیت کا. پڑے رہو انہی کے اندر، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی، بجھائے نہ بجھے گی، واپس نہیں آ سکو گے. چاہے جنرل ہو، چاہے صدر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے کونسلر ہو، چاہے مفتی اعظم ہو. مفتی اعظم، فرشتے یہ دیکھیں مفتی اعظم صاحب آگے جی اللہ کی کتاب کے خلاف فتوے دیا کرتے تھے، اور جو مرضی ان سے کروا لو، پیسوں کی لالچ دے کر، ان کو وزارت دے کر جو مرضی ان سے کروا لو، سارے لگے ہوئے ہیں. طاہر القادری ہوں یا یہ
تقی عثمانی ہوں یا یہ فضل الرحمان ہوں یا حامد میر ہوں یا یہ دوسرے حامد ایک اور بھی ہیں ان کے اہل حدیثوں کے وہ ہوں، جتنے ہیں سارے لگے ہوئے ہیں اسی کے اندر مگن ہیں۔ شرک اور کفر ان کی رگوں کا خون ہے، اللہ جانتا ہے، اور یہ ان کی وہ بغاوت ہے اللہ کے مقابلے میں کہ جس کی وجہ سے آج ان کو مار پڑ رہی ہے۔ اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا بھی مارتا ہے، اور جو آگے مار پڑنے والی ہے وہ تو اس سے کہیں گنا زیادہ ہوگا۔ خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر غوطے دیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے، وہاں زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی اور مار پڑ رہی ہوگی، روزے رکھنے کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، حج اور عمرے کرنے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیشہ کی آگ کے اندر جب ان کو رکھا جائے گا، اور پھر جب کتنے گناہ گار ہیں جہنم سے نکلتے رہیں گے ایک عرصہ دراز کے لیے اور یہ چیخیں گے یا اللہ ہماری باری کیوں نہیں آ رہی، اور کہا جائے گا تمہاری باری حضرت صاحب کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ تمہیں جب اللہ اکیلے کی توحید کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف بلایا جاتا تھا، دوسروں کی داتائی، دوسروں کی دستگیری، دوسروں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی اور ان کے رکوع اور سجدے کی طرف جب بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، تمہارا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ تو اب اللہ علی الکبیر کا فیصلہ ہو چکا، اس نے پہلے بتا دیا تھا مشرک مارا جائے گا، ہمیشہ کی آگ میں رکھا جائے گا، اس کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے۔ تو یہ بات یہ تھی کہ یہ انہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو نہیں مانا ہے، انہوں نے شیطانی قوانین کو مانا ہے، اس وجہ سے یہ ان کی ساری بدماشیاں چل رہی ہیں، اور یہ بدماشیاں رکنے والی نہیں ہیں، یاد رکھیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں سر اٹھایا ہوا ہے۔ ہر نظام کے اندر جو بھی نظام ہے آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، کوئی ایک ملک آج ایسا نہیں جس کے اندر اللہ کا دین نافذ ہو اور اللہ کا قانون چلتا ہو، ہر ایک اپنی جگہ فرعون بنا ہوا ہے۔ تو ان ساری بدماشیوں کو ختم کرنے کا صرف اور صرف ایک علاج ہے، یقین کی صرف ایک علاج ہے، اور یہ کہ دعوت توحید اٹھے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اسی طرح جس طرح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جرت کے ساتھ اٹھائی تھی، اسی انداز سے جب اٹھے گی تو پھر اس کے بعد جب یہ اللہ کے بندے 1 سے 2، 2 سے 4 ہوتے چلے جائیں گے، پھر اسی طرح ہجرت کے مقام آواز دیں گے، اور پھر اسی طرح کا سارا ماحول بننے کے بعد اللہ کا دین غالب آئے گا۔ مدینہ والی ریاست اس طرح بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی جو ہے احتساب سے نہیں بچے گا۔ سب سے بڑا احتساب ان بڑوں کا ہوگا، سب کا، ان کا جتنا ہے، بنی گالے والا کا بھی اور رائے ونڈ محلات والوں کا بھی اور جرنیلوں کا بھی، اور سب کا ایک ہی لائن میں کھڑے کیے جائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے کوئی ذرا برابر قانون کو تبدیل کرنے اور ان کے لیے سفارش کرنے کی کوئی جرت کر سکے۔ تو اللہ کے بندے آئیں گے، اللہ کے بندوں کے ذریعے ہوگی، اللہ کے بندوں کے ذریعے ہوگا، یاد رکھیے۔ یہ بندوں کے بندے، جمہوریت کے بندے، مزاروں کے بندے، مورتی کے بندے، ان کے ذریعے یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔